نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ذکر اور ان کی افضلیت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قدرت، طاقت، علم سے نوازا اور یہ سب عطائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس درجے پر تخلیق فرمایا کہ جس کی مثال ناممکن ہے۔ اور پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں نوازنے والے، مخلوق خدا سے محبت کرنے والے، انسانیت کا درد سمیٹنے والے، اور جیسا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہتے ہیں کہ شمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ آپ یتیموں کی پرواہ کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے اور ان کا خیال رکھنے والے، بیواؤں کا خیال رکھنے والے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم آپ کی زندگی کو، پوری زندگی کو خدمت انسانیت سے معمور دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ سیرت مبارکہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کی زندگی کے واقعات دیکھ لیں، جہاں ایک طرف آپ خدمت انسانیت میں مصروف ہیں، جہاں ایک طرف آپ لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، رشتوں کو نبھا رہے ہیں، جہاں ایک طرف، وہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قدرت، طاقت و تصرفات و اختیار دیے وہ بھی کیا خوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس درجے پر نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قدرت و طاقت دیتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ مولا آپ دعا فرمائے کہ اللہ ہماری سردی و گرمی کی جو تاثیر ہے اسے دور کر دے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تصرف تھا۔ اب بیماروں کو شفا یاب کرنا یہ انبیاء کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، یعنی کہ خرق عادت کام، یعنی کہ وہ کام جو عمومی طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ چیز اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ اس سمجھیں۔ دیکھیں، جب تک لوگ کسی کی طاقت اور تصرف کو نہیں دیکھیں گے، ان کا ذہن کیسے جھکے گا؟ یہ بھی ایک نفسیاتی عمل ہے کہ جب آپ کسی کے اندر خرق عادت دیکھتے ہیں تو آپ کا یقین مستحکم ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے بندے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بے شمار لوگوں کو شفا دی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کی کہ ان کی آنکھ میں درد تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن آپ کی چشم مبارک پر حضرت علی کے لگایا تو آپ کو اسی وقت شفا حاصل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی درد چشم عارض نہیں ہوا، کبھی بھی دوبارہ درد نہیں ہوا۔ تو یہ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صفت ہے۔ دیکھیں، اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت قتادہ بن النعمان کا ہے۔ ایک جنگ میں جب آپ کی آنکھ کو زخم پہنچ گیا تو آپ کی جو آنکھ جو تھی نا وہ رخسار پر نکل آئی، باہر نکل آئی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ اکبر! دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، کوئی تکلیف پیش آتی، وہ سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ دینے والے ہیں۔ صحابہ جانتے تھے کہ تصرف اللہ کے حبیب کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ اپنے مسائل کا درد لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے تھے۔ جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، بالکل مانگنا چاہیے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی ہستی کو تنقیص کر کے، یعنی اس پر یہ کہیں کہ ان سے بالکل نہیں مانگنا چاہیے، یہ بھی عمل ممکن نہیں، مناسب نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگنا چاہیے، انبیاء کا وسیلہ، صحابہ کرام جس طرح کرتے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے۔ آنکھ نکل آئی آپ کے حضرت قتادہ بن النعمان کی، سرکار کے پاس آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنکھ کو جو لوتھڑا نکل آیا تھا، آپ نے اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور فرماتے ہیں کہ خوب ترین آنکھوں میں ہو گئی، آنکھیں بالکل سلامت ہو گئی، کوئی کمی نہ رہی۔ تو یہ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے، ان کے تصرفات ہیں، بے شمار واقعات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات کیا تھے۔ ایک مرتبہ خیبر غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، تاریخ میں واقعہ موجود ہے، جب پانی کی کمی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے
انگلیوں مبارک سے چشمہائے مبارک جاری فرما دی، آپ کی انگلی مبارک سے پانی جاری ہوا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اپنے حبیب کو یہ طاقت دے۔ ایک مرتبہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا فرمائی، آپ کے بھتیجے، ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تعویل قرآن و تفقہ فی الدین عطا فرمائے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ چنانچہ تفسیر ابن عباس اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، حضور کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قوت، وہ فقہ عطا فرمائی، وہ دین کی وہ سمجھ عطا فرمائی کہ آج بھی خلق خدا ان کی تفسیر ابن عباس سے مستفید ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا اونٹ تیز نہیں چلتا تھا، سلو چلتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور میرا اونٹ تھوڑا کم چلتا ہے۔ آپ نے ان کی اونٹ کے لیے دعا کی فرمائی، تو آپ کی دعاؤں کی برکت و صدقے سے کیا ہوا کہ وہ اونٹ تیز چلنے لگا، اور یہاں تک کہ سب اونٹوں سے آگے نکل جایا کرتا تھا۔ اسی طرح آپ کے بچپن کا واقعہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب اس وقت مکہ مکرمہ میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، آپ دیکھیں بچوں کی تربیت کا کتنا لحاظ کیا جاتا تھا۔ ہمارے جو پرانے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کا ہر درجے پر خیال و لحاظ کیا کرتے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تو اسے شہر سے باہر جو دائیاں ہوتی تھی، جو اس کام کے لیے مخصوص تھی، تربیت یافتہ تھی، وہ پیسوں کے عوض بچوں کو لے جایا کرتی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ بچے شہر کے باہر کی کھلی فضا میں جسم میں طاقتور ہو جائیں، انہیں خالص دودھ پینے کو ملے، اور سب سے بڑھ کر ان کی زبان خالص رہے، یعنی کہ مضافات میں خالص عربی زبان انہیں سیکھنے کا ملے۔ تو اس مقصد کے لیے کیا ہوتا تھا کہ سال میں 2 مرتبہ عورتیں آتی تھیں، یہ دائیاں آتی تھیں، اور مکہ مکرمہ میں جو بچے ہوتے تھے انہیں لے جایا کرتی تھی۔ تو اس سال بھی جس سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو خواتین آئیں، ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ آپ کی اٹھنے کا یہ عالم تھا کہ بالکل لاغر تھی اور بالکل یعنی کہ سست تھی، وہ آپ پیچھے رہ گئیں۔ تو جتنی بھی خواتین آئی اور جتنے بھی بچے تھے جو مالدار تھے، ظاہر بات ہے نفسیاتی طور پر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اچھا بچہ ملے جس کا پاس سے مال زیادہ ہے، وہ لے کر چلی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر آپ کے پاس تھے۔ اس وقت آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا، تشریف لائیں اور آپ نے انہیں اپنی گود میں لیا۔ اب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو آغوش میں تشریف لائے تو اماں حلیمہ کی سعدیہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ جب آپ واپس ان کو لے کے جانے لگی تو وہی اونٹنی جو بہت سست رفتار سے چل رہی تھی، بہت سست تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس میں اتنی چستی، اتنی رفتار آ گئی کہ ان کے ساتھ جو دائیاں وہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا تمہاری، اللہ اکبر۔ اور ایک اور واقعہ جو سیرت میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے دودھ نوش فرمایا تو آپ نے ایک حصے کو نوش فرمایا، دوسرے کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ دیکھیں عدل کا معیار، دیکھیں اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، دیکھیں بچپن سے ان کے اندر عدل پایا جاتا ہے۔ آپ نے ایک طرف کے دودھ کو نوش فرمایا، دوسری طرف کے پستان کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑا۔ تو یہاں پر بھی آپ نے عدل کا معیار قائم کیا، عدل کا لحاظ کیا۔ اماں حلیمہ سعدیہ خود فرماتی جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہمارے کھانے میں برکت ہو گئی، ہمارے کام میں برکت ہو گئی، مطلب اتنی خیر و برکت ہوگی۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ باعث برکت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم اہل سنت بھی بزرگوں کو اپنے گھروں میں لاتے، کیوں لاتے ہیں؟ خیر و برکت کے لیے لاتے ہیں۔ جب ان کے قدم گھر میں پڑتے ہیں تو خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں ہمارے جو اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، بزرگوں کی دعوت کرنا، انہیں اپنے پاس بلانا، ان کی خدمت کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہوتا تھا تاکہ جب یہ تشریف لائیں گے تو ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا صلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اگر یہ 2 ہاتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیں، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ آپ دیکھیں ایک تو خالق سے مانگنا ہے، ایک مخلوق سے مانگنا ہے۔ خالق و مخلوق سے مانگنے کا فرق کتنا شاندار ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ جب مخلوق سے مانگتے ہیں، ایک مرتبہ مانگیں گے وہ دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگیں گے دے دے گا،
تیسری مرتبہ جب آپ مخلوق سے مانگنے جائیں گے تو بولے گا یہ تو مانگتا ہے، بھیک ہی مانگتا رہتا ہے، ہمیشہ آ کے مانگتا ہی رہتا ہے، وہ آپ سے کٹ ہونے لگ جائے گا۔ جب بھی آپ کو دیکھے گا دوسرا راستہ پکڑ لے گا، بھائی یہ تو بھیک مانگتا رہتا ہے، لیکن میرا رب، میرا خالق وہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے، وہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعائیں مانگتے رہا کرو، مجھ سے ہمیشہ طلب کرتے رہا کرو۔ دعا کے ذریعے رب سے جڑنا چاہیے، دعا ہی وہ چیز ہے جو بندے کو رب سے جوڑتی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب اپنی معروضات پیش کر دیتے ہیں تو قلب کو سکون ملتا ہے۔ بدقسمتی سے انسان پریشان ہوتا ہے، مصائب میں، بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے، لیکن اس کا ذہن دعا اور رب کی جانب نہیں جا رہا ہوتا، وہ اسباب کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اسباب اپنی جگہ پر، لیکن اگر مسبب الاسباب سے اگر ہم اسباب مانگیں گے تو سبب جلدی مل جائے گا۔ سبب پیدا کرنے والا تو رب ہے، ہم اسباب کی طرف تو جلدی جاتے ہیں لیکن مسبب کی جانب نہیں جاتے ہیں، جس نے اسباب کو پیدا کرنا ہے۔ تو عقل کا تقاضا اور فہم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب آپ جائیں دعا کی جانب تو مسبب کے پاس جائیں، آپ اسباب کی جانب بھی بندہ کوشش کرنا چاہیے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں مصائب میں کہ اسباب کو اختیار کریں، لیکن ان اسباب کو پیدا کرنے والے اگر ہم اس کے پاس پہلے جائیں تو سبب بھی آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ مسبب کے پاس جائیں تو مسبب آپ کے لیے سبب کو پیدا کر دے گا۔ جس سبب کے پیچھے آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں وہ سبب خود بخود آپ کے پاس چل کے آئے گا اگر آپ مسبب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ دعا کرنے لگ جائیں۔ اس لیے یا مسبب الاسباب ایک وظیفہ ہے جو اکثر پڑھا کرتے ہیں، تو اس کو بھی کوشش کریں، اس کو اگر آپ پڑھیں یا مسبب الاسباب، یعنی اے اسباب کو پیدا کرنے والے ہمارے لیے سبب پیدا فرما، یہ بڑا شاندار وظیفہ ہے، اس کو آپ ہو سکے تو نوٹ کر لیں، اس کی بڑی برکات ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کی جانب ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، اور دعا ہی وہ چیز ہے جو بندے کو عروج عطا فرماتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مومن کے لیے تحفہ اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس آیا کرو۔ کسی حکیم نے کیا خوب کہا کہ دستک دیتے رہا کرو۔ جب بندہ دستک دیتا رہتا ہے تو دروازہ کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے، اور دعا بھی ایک دستک کی طرح ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہا کرو، بار بار مانگتے رہا کرو، کبھی نہ کبھی قبولیت ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا میں اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، ہمیشہ قبول کرتا ہوں، لیکن اس کے قبول کرنے کے طریقے ہیں، اس کا ایک انداز ہے، کیونکہ وہ بندے کے حق کو بہتر جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بعض چیزیں جو بندہ اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں جو بندہ اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھتا لیکن در حقیقت وہ بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت اور ایجاب کے معاملے میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ سے مانگ رہے ہوتے رب کی بارگاہ میں، کبھی کبھی وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس دعا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ دعا کے 3 حالتیں بیان کی گئی کہ وہ دعا اللہ رب العزت آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو اللہ فرماتا ہے اس کو ہم آخرت کے لیے قبول فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مومن جب اپنی دعاؤں کو جو رد کر دی گئی، یعنی دنیا میں وہ قبول نہیں اس کے حق میں، جب مومن اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا بروز محشر قیامت کے دن، تو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ مولا میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی تو بہتر تھا، یعنی اتنا زیادہ اجر ان دعاؤں کا ہوگا۔ تو اس لیے دعا کو اختیار کرنا چاہیے اور مسبب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ تصرفات کا ذکر ہے، اللہ کے نبیوں کے تصرف کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، آپ نے ان کے لیے دعا کی، طویل عمر کی، کثرت مال و اولاد کی۔ جب آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا فرمائی تو حضرت انس نے آپ کی دعا کے مصداق لمبی عمر پائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اعزاز سے نوازا۔ اور دعا کا بھی ایک سلیقہ ہے، دعا بھی اتنی مانگنی چاہیے جتنی ضرورت ہو، مراد یہ کہ جو آپ کے لیے قابل برداشت ہو۔ آپ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا مانگی، ذکر ہے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، جب حکم ہوا، اللہ رب العزت نے بھی ہمیں طریقہ بتایا، جب غیب سے آواز آئی، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو دعا مانگی، دعا جو ندا آئی، جو دعا تھی، جو ندا تھی حضرت ابراہیم پہ، ہم کیا تھی؟ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم کے لیے۔ اگر فقط کہا جاتا کہ یا نار کونی بردن، اے آگ تو فقط ٹھنڈی ہو جا، اب آپ کو پتہ ہے ٹھنڈی تو مائنس میں بھی چلی جاتی ہے، یعنی وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ بندہ منجمد ہو جاتا،
لیکن ایک لفظ کا اضافہ کیا کہ نہ برتن ٹھنڈی تو ہو جا لیکن وسلام علی ابراہیم، یعنی اتنی ٹھنڈی ہونا جو حضرت ابراہیم پر سلامتی والی ہو۔ آپ کو پتہ ہے ٹھنڈا ہونا تو مائنس میں بھی چلا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سلامتی والی علی ابراہیم۔ تو دعا میں بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ جب حضرت ایک اعرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کی حضور ہمارے لیے بارش کی دعا فرما دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے لیے دعا فرما دی۔ اب حضور کی ہاتھ اٹھنے ہوں اور کیسے قبول نہ ہو۔ اب جب آپ نے دعا فرمائی تو دعا ہفتے تک بارش جاری رہی، بارش ہوئی ہفتے تک، ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر آپ نے دعا فرمائی تو وہ بارش دوبارہ رکی۔ تو یہ میں نے اس ضمن میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ کے حبیب کی دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن انسان ہر دعا جو بھی خواہش ہے، خواہش کی کثرت بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب بارش ہونا ایک اچھی بات ہے، علامت ہے، لیکن اگر یہ مسلسل رہے گی تو یہ زحمت بن جائے گی۔ تو بارش بھی اتنی جتنی ضرورت ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح اور چیزوں پر آپ اس کو قیاس کر لیجئے کہ آپ کی جو بھی خواہش ہے ہر چیز کی ایک حد ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سلامتی اور خیر مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ عطا فرما۔ کیونکہ مولا رب سے بہتر کوئی ہماری بہتری نہ سمجھ سکتا ہے نہ جان سکتا ہے، کیونکہ ہم انسان جو ہے وہ ناقص العقل ہے اور بہت ہی چھوٹے ذہن کے ہیں، لیکن میرا رب جو ہمارے لیے فرماتا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے عتبہ بن ابی لہب کے لیے، ابو لہب کا بیٹا تھا عتبہ، یہ ابو لہب کے دو بیٹے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف پہنچائی، آپ نے اس کے لیے بدعا فرمائی۔ قرآن پاک کی پوری آیت جو ہے ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اسے اس کے مال اور اس کے جو کمایا ہو اسے کوئی فائدہ نہ دے۔ سیصلی نارا ذات لہب، قریب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابو لہب اس کے بیٹوں نے سرکار کو بہت تکلیف پہنچائی، آپ نے اس کے بیٹے عتبہ بن ابی لہب کے لیے پر ہلاکت کی دعا فرمائی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مانگتے، جو بھی دعا مانگتے وہ قبول ہوتی، بلکہ کفار کو بھی اس بات پر یقین تھا کہ جس مقصد کے لیے، جس چیز کے لیے سرکار کے ہاتھ اٹھ جائیں وہ چیز پوری ہوتی ہے، کفار کو بھی یقین تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عتبہ کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائی تو انہیں یقین ہو چکا تھا کہ جس ہستی نے ہاتھ اٹھائے ہیں کبھی نہ کبھی یہ دعا قبول ہونی ہے۔ چنانچہ جب آپ نے اس کے لیے دعا کی تو پھر شام کے مقام پر سر راہ عتبہ بن ابی لہب کو شیر نے چیر پھاڑ کر اسے ختم کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، ان کے تصرفات آپ دیکھیں کتنے شاندار ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت دی۔ حضور علیہ السلام کے تصرف کی اگر ہم بات کریں، آپ دیکھیں سورج، اب سورج دیکھیں اللہ کی بڑی مخلوقوں میں سے، یہ سورج ہماری پوری زمین کو روشنی مہیا کرتا ہے اور حرارت پیدا مہیا کرتا ہے، اس کی حرارت زمین پہ اجناس کو پیدا کرتی ہے۔ لیکن یہ سورج بھی حضور کے تابع، چاند بھی حضور کے تابع۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بچپن میں اپنے مہد میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کا کھلونا جو چاند ہوتا تھا، جب آپ چاند کو جس طرف انگلی کرتے چاند آپ کے انگلی کے اشارے پر ایک طرف ہو جاتا، آپ جب چاند کو دوسری جانب اشارہ کرتے تو چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر دوسری جانب چلا جاتا، تو آپ اس طرح چاند سے کھیلتے تھے۔ آپ کا بچپن میں کھلونا تھا چاند، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کہ وہ کھلونا نور کا، وہ تھا کھلونا، تھے نور کہتے وہ تھا کھلونا نور کا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں، شعر آگے پیچھے ہو گیا، مقصد یہ ہے کہ آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں آپ چاند سے کھیلتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق القمر کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جب آپ سے معجزہ مانگا گیا کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اپنی انگلی مبارک کو اٹھایا اور چاند کو اشارہ کیا تو سب نے یہ منظر دیکھا کہ چاند دو حصوں میں باقاعدہ تقسیم ہوا۔ آج کی سائنس بھی اس بات کو مانتی، چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا، اس میں دراڑ ہے۔ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ، کتنا زبردست طاقتور تصرف دیکھے آپ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے غزوہ خیبر کے مقام پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت ہیں، آپ کو یہ منظور نہیں ہوا کہ آپ حضور کے آرام میں خلل ڈالیں۔ اب آپ دیکھیں اس میں کئی واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک طرف تو محبت تھی حضور سے کہ آپ انہیں جگانا پسند نہیں کر رہے، لیکن ایک طرف نماز عصر نکلی جا رہی تھی، سورج غروب ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو عبادت تھی، نماز تھی، ایک طرف حضور ان کا آرام تھا، لیکن حضرت علی نے حضور کی آرام کو اپنی عبادت پر قربان کیا۔ نماز عصر قضا ہوگی۔ اب دیکھیں صحابہ کرام نماز سے کتنی محبت کرتے تھے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اصل جو ہے نا دین کی وہ نماز ہے۔ آپ نماز سے کتنی محبت کرتے تھے، جب آپ نے دیکھا سورج غروب ہو گیا ہے، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ آنسو کا گرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگ گئے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ کہ میں تو آپ کی اطاعت میں تھا اور سورج غروب ہو گیا، میری نماز قضا ہوگی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت بی بی اسما فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ علی المرتضیٰ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہذا سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت بی بی اسما فرماتی ہیں میں نے سورج کو دیکھا کہ سورج پلٹ کر واپس آ گیا، اور آپ نے حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی، اور اس طریقے سے آپ نے سورج کو ایک نماز کے لیے لوٹایا۔ سورج بھی آپ کے کہنے پر غروب ہو رہا تھا، لیکن پلٹ کر واپس آیا۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، واقعات کہ نبی کا تصرف، ان کی طاقت، قدرت و اختیار کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ وقفے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا حوالے سے ذکر ہو رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم فضیلت کو دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر اعتبار سے ایک امتیاز دیا، ہر اعتبار سے ایک امتیاز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، اور آپ کی تعریف اور آپ کے اوصاف کو ایک امتیازی حیثیت دی گئی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس کا ایک الگ نرالا، ایک الگ انداز ہے، ایک الگ طریقہ ہے، ایک الگ انداز ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر نام اسم گرامی کو اگر ہم فقط دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسم جو نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بڑی شاندار انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چنا۔ یہ جو نامی اسم گرامی اللہ تعالیٰ نے آپ کا چنا ہے، یہ بھی اپنے اندر بڑے کمالات رکھتا ہے، بڑی جامعیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ کا دو نام آپ کے ہیں، ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نامی اسم گرامی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت، وہ طاقت اور وہ اس کے اندر کمالات رکھے ہیں۔ اس کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کے نام رکھے ان کی مناسبت سے رکھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے معنی گندم کے ہیں، آدم کے معنی گندم کو ہیں۔ اسی نام سے آپ کے رنگ کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام گندمی رنگت کے حامل تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا معنی دیکھیں تو اس کے معنی آرام کے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا معنی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہنسنے والا، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معنی جو ہے، اس کا معنی پیچھے آنے والا، پیچھے آنے والا۔ اور چونکہ یہ اپنے بھائی عیسو کے ساتھ توام میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ کا نام پیچھے آنے والا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معنی، موسیٰ کا معنی پانی سے نکالا ہوا۔ جب صندوق میں ڈال دیا گیا تھا اور جب وہاں سے فرعون نے، اس کی بیوی نے آپ کو اٹھایا تو اس نسبت سے یعنی پانی سے نکالا ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام یہ رکھا گیا پانی سے نکالا ہوا۔ اسی طرح یحییٰ کے معنی عمر دراز کے ہیں، اور عیسیٰ کے معنی سرخ رنگ کے۔ اور اگر ہم پیارے آقا کریم علیہ السلام کے نام اسم گرانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کریں تو اس کا کیا کہنا کہ محمد وہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی کہ جس کی تعریف کی جائے،
اور زمین جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو، جس کی ثنا زمین اور آسمان والوں سے بڑھ کر کی گئی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آپ کی تعریف ہو رہی ہے، یہاں تک کہ عالم ارواح میں جب کسی کو پیدا نہیں کیا گیا، جب ارواح کو پیدا کیا گیا تھا، تو عالم ارواح میں جو سب سے پہلا اجتماع منعقد ہوا وہ بھی حضور کی تعریف کے لیے منعقد ہوا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ وہ یاد کیجئے اے محبوب، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا۔ آپ اس کو تھوڑا اور دوسرے رنگ میں کہیں، محفل میلاد جو ہم کرتے ہیں، اگر اس دنیا میں کوئی محفل پہلی جمی ہے، اگر کائنات کی اگر کوئی پہلی محفل اگر ہے تو وہ محفل میلاد ہے۔ یعنی میلاد کے معنی ہے وہ محفل جس میں حضور کی تعریف کی گئی ہو۔ تو پہلی محفل اگر کوئی اس دنیا میں اگر قائم ہوئی ہے تو وہ سرکار کی ثنا کے لیے قائم ہوئی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں عالم ارواح میں جو پہلی محفل جمی جس میں انبیاء کے تمام ارواح موجود تھی، دو عہد لیے گئے، ایک عہد تو خاص تھا، ایک عہد عام تھا۔ خاص عہد جو ارواح سے لیا گیا وہ انبیاء کا تھا، اور ایک عام عہد لیا گیا تھا جو تمام لوگوں سے لیا گیا تھا، اور جس نے اس عہد پر لبیک کہا وہ اسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ چنانچہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، میثاق النبیین، انبیاء سے باقاعدہ ان کو نبوت کا جو سرٹیفکیٹ ملا ہے نا، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا سرٹیفکیٹ تھا۔ یہ نبوت کی سمجھ لی کہ عہدہ دینے کے لیے اجتماع منعقد کیا گیا، تو اللہ نے پہلے ہی چن لیا تھا انبیاء کو، 1,24,000 کم و بیش، ان کا اجتماع عالم ارواح میں کیا اور ان سے باقاعدہ عہد لیا گیا۔ یعنی نبوت کا میثاق، میثاق النبیین، یعنی جس بنیاد پر انہیں نبوت دی گئی وہ عہد کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت سے نواز دیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس میرا حبیب پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، تم سب نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں جو صیغوں کا استعمال ہوا ہے اس میں تاکید کا صیغہ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ۔ عربی میں سب سے زیادہ مؤکد صیغہ تاکید کا وہ یہ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، تم نے ضرور، اختیار نہیں ہے، تم نے ان پر ضرور ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم نے ان کی ضرور مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا؟ اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اس عہد پر کہ پیارے آقا کریم جب تمہارے پاس آ جائیں اگر تمہارے نبوت کے دور میں تو تم نے ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قالوا اقررنا، تو تمام انبیاء بیک وقول ہے اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، پس گواہ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو عالم ارواح میں اس کائنات کی جو پہلی محفل اگر سجی ہے تو حضور کی شان میں سجی ہے۔ اس لیے آج الحمدللہ اہل سنت دن ہو رات ہو، خوشی ہو غمی ہو، سرکار کی محفل سجاتے ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ رب کا طریقہ ہے۔ اپنے محبوب کی محفل، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ نعمت بھی انہی کو ملتی ہے جن کو رب دیتا ہے کہ وہ حضور کی محفل کو سجائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کی محفل کو سجاتے ہیں، اور کیوں نہ سجائیں، تو انبیاء کی بھی سجی تھی محفل۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب عہد لیا گیا، مفسرین فرماتے ہیں ہر دور میں جب نبی تشریف لائے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا ہے، بتایا ہے کہ محمد تشریف لائیں گے، ایک نبی جو آنے والا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر، یا کہیں کہ ان کی کثرت کا یہ عالم تھا، آپ کی آمد کے ذکر کی کثرت کا عالم یہ تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک، یعنی کہ ان کی آمد کا ذکر اس کثرت سے کیا گیا ہے۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
یعنی کہ حضور کو وہ اتنا جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، محمد آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ الذین یعرفونہ کما یعرفونہ، وہ ایسے جانتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ دیکھیں، ایک باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ بہتر جان سکتا ہے، یعنی بیٹے سے تشبیہ دی گئی، یعنی بیٹا ہر وقت آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی اچھی بری صفات سے آپ واقف ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے بیٹے سے مثال دے گا کہ ایسا جانتے ہیں جس سے ہم اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی لوگ پہچانتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی آمد کے تذکرے آپ کی آمد سے پہلے شروع تھے، ہر نبی نے آپ کا تذکرہ کیا، اور ہر کسی کو پتہ تھا کہ وہ ہستی آنے والی ہے، وہ آخری ہستی آنے والی ہے جس پر نبوت کا اختتام ہو رہا ہے، وہ چاند، وہ سورج، وہ منزل، وہ طلوع، وہ روشن ستارہ طلوع ہونے والا ہے جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے، اور کائنات اپنی تخلیق کے جو مقصد ہے اس کے انجام تک پہنچنے والی ہے حضور کی آمد کے ساتھ۔ اور چنانچہ حضور کا جب ستارہ طلوع ہوا، حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد کے ساتھ ہی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا، اور آپ کے آنے سے پہلے حضور کا ذکر تھا، اب آپ کے آنے کے بعد اب آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ آپ کے اوصاف کا، آپ کی تاریخ کا، کائنات کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کے ایک ایک رویے، ایک ایک صفت کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کامل کون ہے، اکمل کون ہے، وہ کون ہے، وہ پیارے آقا کریم علیہ السلام ہے۔ تو اسی لیے آپ کا نام محمد ہے کہ آپ کی تعریف آنے سے پہلے اس درجے پر کی گئی اور قیامت تک آپ کی تعریف ہوتی رہے گی۔ آپ محمد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو بھی اتنے خوبصورتی کے ساتھ چنا ہے اور آپ کو اسم با مسمہ کرا دیا۔ آپ کا نام علم بھی ہے اور صفت بھی ہے، اور معنی کے لحاظ سے کمالات اور نبوت پر دلالت کرنے والا بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو بھی کس قدر خوبصورتی اور چاشنی عطا فرمائی۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث پاک آپ کی فضیلت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، وہ فضیلت جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے، امتیاز دیا ہے، آپ کو ایسی ایسی انعام نعمتیں دی ہیں جو ہمارے لیے تسکین اور راحت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتے حضرت جابر کی روایت، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی۔ فرماتے حضرت جابر کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں مجھے دی گئی، 5 چیزیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ 1 مہینے کی مسافت سے پر میرا رعب دشمنوں پر ڈال دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو یہ خاص صفت دی گئی کہ 1 مہینے کی مسافت پر جو بندہ داخل ہوتا ہے حضور کا رعب اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دشمنوں پر حضور کا رعب 1 مہینے کی مسافت پر طاری کر دیا گیا۔ اگر آپ کوئی عاشق جب سرکار کے روضے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جب مکہ پاک سے نکلتا ہے تو نکلنے کے ساتھ ہی اس پر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں مدینے میں جا رہا ہے، اس کے دل پر ایک رعب ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہی ہے کہ اللہ نے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت دی ہے کہ جب وفود آپ سے ملنے آتے تو مدینے سے 1 مہینے کی مسافت دور ہی سے ان پر رعب طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور کا رعب و دبدبہ، یہ رعب دبدبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا۔ اور فرمایا دوسری جو مجھے خاصیت جو مجھے دی گئی، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ہے، وہ کیا؟ وہ میرے لیے ساری زمین مسجد و پاکیزگی بنا دی گئی۔ ساری زمین کو اللہ نے آپ کے لیے مسجد و پاکیزہ قرار دے دیا۔ چنانچہ جہاں بھی موقع ملے، جس جگہ پہ بھی موقع ملے، اگر وہ ناپاک نہ ہو آپ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی تخصیص نہیں نماز کے لیے۔ یہاں تک کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر کر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلا، اللہ کے نزدیک نماز و عبادات کی اہمیت کیا ہے۔ اور فرمایا پس میری امت میں سے جس پر نماز کا وقت آ جائے اسے چاہیے کہ جہاں بھی ہو وہاں نماز پڑھ لے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، بس میری امت کو چاہیے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آئے، جہاں بھی ہو وہاں پر نماز پڑھوا دیں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھ پر غنیمت حلال کی گئی،
مال غنیمت جو ہوتا ہے جنگ کے بعد، اس سے پہلے امتوں پر حلال نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر غنیمتوں کو حلال کیا گیا، اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئی، اور فرمایا مجھے بڑی اور عام شفاعت دی گئی ہے۔ حضور کا ایک صفت اور اعزاز یہ ہے کہ آپ کو بڑی اور شفاعت عامہ آپ کو دی گئی ہے، آپ کسی کی بھی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ اور آخری جو پانچواں ہے، وہ فرمایا کہ پہلے انبیاء فقط اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، اور مجھے تمام لوگوں، یعنی تمام لوگوں کی طرف، تمام اقوام کی طرف بھیجا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعزاز ہے، پہلے انبیاء کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے آپ کو کل امت، کل کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کے بعد تمام مذاہب پیچھے رہ گئے، اب صرف آپ کا مذہب ہے، صرف امت محمدی کا ڈنکا ہوگا، صرف محمد کے نام کا ڈنکا ہوگا۔ حضور کے آنے کے بعد دیکھیں یہ مسئلہ ہے، اور یہ اللہ کا فرمان بھی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ حضور کے آ جانے کے بعد اب عالم انسانیت پر یہ لازم ہے کہ وہ حضور پر ایمان لائے، چاہے وہ کسی بھی نبی کا ماننے والا ہو، لیکن اسے حضور پر ایمان لانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن انبیاء کو آپ مانتے ہیں ان انبیاء کو بھی میثاق میں یہ کہا گیا کہ جب حضور ان کے پاس آ جائیں تو حضور کی انہوں نے مدد کرنی ہے، حضور پر ایمان لانا ہے۔ جب انبیاء کو جب کہا گیا تاکید کے ساتھ، تو انبیاء کے اقوام پر بھی یہ لازم ہے کہ آپ جس مذہب کے ماننے والے، جس نبی کے چاہنے و ماننے والے ہیں، آپ پر یہ لازم ہے کہ حضور کے آ جانے کے بعد اب آپ پر لازم ہے کہ اب حضور کی امت میں تشریف لے آئیں، حضور کی امت کے ان کے سایہ کرم اور عاطفت میں آ جائیں، کیونکہ یہ وہ سایہ ہے، یہ وہ کرم کا دامن ہے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں امت محمدی میں ہونا نصیب فرما دے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف بھی بحیثیت امتی لائیں۔ آپ جب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بن کر تشریف لائیں گے، ایک امتی بن کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے، اس پر فخر کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تصرفات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو آپ کے ساتھ درخت بھی چلنے لگ جایا کرتے، جب آپ کہیں تشریف لے کر جاتے تو شجر، چرند، پرند، درخت آپ کو سلام پیش کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، آپ کو سلام پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایمان کے لیے آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو پوری کرتے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بتائیں، اس کی مٹھی بند تھی، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن مجھے دلیل دیں، میں آپ پر کیوں ایمان لاؤں، مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ آپ نبی ہیں؟ اور میں بولوں یا تمہاری مٹھی میں جو کنکر ہے وہ بولیں کہ کون نبی ہے؟ چنانچہ مٹھی میں جو کنکر تھے وہ بول پڑے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی بدوی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ آپ نبی ہیں؟ بولا تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کیسے یقین ہوگا؟ لگا یہ ٹہنی جو ہے نا یہ گواہی دے۔ حضور علیہ السلام نے حکم کیا تو وہ ٹہنی بول پڑی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول۔ ایسے بے شمار معجزات آپ کی تاریخ میں ملتے ہیں کہ جس شخص نے آپ سے جو مانگا آپ نے اسے عطا فرمایا، اور آپ نے اس کو مانگا دیا اس کو۔ یہ حضور کا تصرف اختیار ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے میں تھے، ہم مکہ معظمہ کے اطراف میں نکل گئے، حضرت علی ساتھ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مکہ کے اطراف میں نکلے تو ہم نے دیکھا کوئی درخت، کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا جس کے سامنے آپ جاتے اور وہ آپ کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے ساتھ جا رہے ہیں
جس درخت کے پاس آپ گزرتے، جس پتھر کے پاس آپ گزرتے، جس پہاڑ کے پاس آپ گزرتے، پہاڑ بھی کہہ رہا ہوتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بھی کہہ رہے ہوتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت بھی کہہ رہے ہوتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، یہ تو درختوں کی پکار ہے، یہ تو نباتات کی پکار ہے، یہ تو پتھروں کی پکار ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر آج سنی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو یہ الفاظ تو درختوں کے بھی ہیں، پتوں کے بھی ہیں، شجر کے بھی ہیں، حجر کے بھی ہیں۔ اور آپ دیکھیں اس ایک جملے پر آپ پریشان ہو جاتے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، نہیں کہ السلام علی رسول اللہ ہونا چاہیے۔ ایک لفظ کا کی ضمیر مخاطب پر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ضمیر مخاطب ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم کس نہج پہ جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات کا ذکر ہو رہا ہے، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہم کیا شان بیان کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو عدل اور جو اعتدال کا رویہ اختیار کیا، آپ کی عملی زندگی کے ذریعے صحابہ آپ سے بہت متاثر رہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون، آپ مجلس میں تشریف فرماتے ہیں، ایک خاتون آپ کے پاس آئی۔ مدینے میں اس خاتون کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ خاتون تھوڑی سی ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ مجلس پہ سرکار تشریف فرمائے، مدینہ کا منظر یہی ہوتا تھا، سرکار علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ آپ کے گرد مکھیوں کی طرح بیٹھ جایا کرتے تھے آپ کی محبتیں سمیٹنے کے لیے۔ اور ویسے بھی اصحاب صفہ کا ایک گروہ جو مدرسہ جو تھا اصحاب صفہ کا، وہ ہمیشہ اس میں غریب و نادار صحابہ موجود ہوتے تھے، علم دین کے حصول کے لیے وقف کیا ہوا تھا، وہ ہمیشہ موجود ہوتے تھے۔ جب بھی حضور بعد تشریف لاتے اور آپ ان کی تربیت فرماتے، اور آپ کی تربیت دیکھیں کیسی تربیت آپ نے فرمائی کہ اس سے عالم اسلام کے خلیفہ، حکمران و بادشاہ نکلے آپ کی تربیت کے ذریعے۔ تو آپ بیٹھے تشریف فرما دے، خاتون آ گئی، وہ آپ کو بلانے لگی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے اس خاتون کے پاس چلے گئے۔ وہ خاتون کوئی اپنا دکھڑا، کوئی غم سنانے لگی، سناتی رہی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات سنتے رہے، یہاں تک کہ وقت طویل ہو گیا، حضور سنتے رہے اس کی بات۔ صحابہ کرام بیٹھے انتظار کرتے رہے، بالآخر وقت ہوتا رہا تو ایک ایک کر کے اٹھتے چلے گئے، یہاں تک کہ کوئی بھی نہ بچا، ایک آدھ صحابہ موجود رہے۔ پھر وہ عورت بھی اپنا دکھڑا سنا کے جب تھک گئی، پریشان ہو گئی، اس نے پھر وہ بھی معذرت چاہی اور حضور کی بارگاہ سے وہ تشریف لے گئی۔ صحابی جو تھے حضور کے بارگاہ میں، اس کی یا رسول اللہ، یہ خاتون جو ہے یہ مدینے کی، اس کو لوگ پاگل کہتے ہیں، اس کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، یہ تو کہیں آتی لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور یہ آپ کے پاس آئی ہے اور آپ اتنا اس کی طویل گفتگو سنتے رہے، اتنا لمبا وقت کھڑے ہو کر آپ سنتے رہے اس کی ساری بات۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ جس کی کوئی نہ سنے اس کی محمد بھی نہ سنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں محمد ہوں، اس کی نہیں سنوں گا تو اس کی اور کون سنے گا؟ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی رحم دلی تھی، آپ کا عدل، آپ کا انصاف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے اندر ایسے لوگوں کی کھیتی میں جا کر خود اپنے ہاتھ سے ان کی کھیتی کیا کرتے تھے جو کمزور ہوا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے جا کر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ رکھیں، ان کو پڑھیں بار بار۔ اگر ہم صحیح ایمان والے بننا چاہتے ہیں، ہم صحیح ایمان کے منصب پر قائم ہونا چاہتے ہیں، مسلمان تو بندہ کلمہ پڑھ کر ہو جاتا ہے، لیکن اعلیٰ مرحلہ ایمان کا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی تکلیفیں صعوبتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے عقل و فہم چاہیے ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ زبان کا ہے، دوسرا مرحلہ دماغ کا ہے، اور تیسرا عمل کا ہے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اعلیٰ مرحلہ ایمان کا آتا ہے۔ ایمان آپ کے عقل و شعور کو روشنی دیتا ہے، جس کے بعد آپ عمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں، منصب احسان پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ احسان پر قائم ہو جاتے ہیں، ایمان کے بعد احسان کا درجہ ہے، پھر آپ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں گم ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی ذات نہیں رہی، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور احسان کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔